السلام علیکم دوستوں، دین کی دولت میں سبھی حضرات کا خوش آمدید۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کرنا چاہا تو ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جو پہلے کوڑھی کے پاس گیا، اس سے کہنے لگا، یعنی فرشتہ اس سے کہنے لگا کہ تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو اس کوڑھی نے کہا، اچھا رنگ، اچھی جلد اور مجھ سے یہ بیماری دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ کوڑھی کی بات سن کر اس فرشتے نے، جو انسانی شکل میں اس کے پاس موجود تھا، بس اس فرشتے نے اس کوڑھی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی اور اس کو اچھا رنگ اور اچھی جلد عطا ہو گئی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ تو اس شخص نے کہا، مجھے اونٹ پسند ہے۔ چنانچہ اس شخص کی پسند کے مطابق اسے ایک اونٹنی دے دی گئی اور فرشتے نے اس کے لیے برکت کی دعا کی، جس سے اس کے اونٹ میں خوب برکت ہوئی۔ پھر وہ فرشتہ گنجے آدمی کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، تجھے کیا چاہیے اور تجھے کیا پسند ہے؟ تو اس گنجے شخص نے کہا، میرے سر پر خوبصورت بال ہوں اور میری یہ بیماری دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اور فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کی گنجے شخص کی سر پر خوبصورت بال آ گئے۔ پھر فرشتے نے اس شخص سے پوچھا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ تو شخص نے گائے کی تمنا کی تو اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی اور فرشتے نے اس کے حق میں دعا کی۔ پھر فرشتہ تیسرے شخص کے پاس آیا جو اندھا تھا، اس سے کہنے لگا، تجھے کون سا مال پسند ہے اور تجھے کیا چیز پسند ہے؟ تو اس اندھے شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھیں لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ تو فرشتے نے اس اندھے شخص پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ پھر فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، مجھے بکری پسند ہے۔ لہٰذا اس شخص کو ایک بکری عطا کی گئی اور فرشتے نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر وہی فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان 3 آدمیوں کے پاس، یعنی جو پہلے کوڑھی کے پاس جس پر فرشتے نے ہاتھ پھیرا تھا اور اسے تندرست اور خوبصورت کر دیا تھا، اور ایک اونٹ دی تھی جس سے وہ خوب مالدار ہو گیا۔ پھر اس شخص کے پاس فرشتہ آیا جو پہلے گنجا تھا، اسے فرشتے نے اپنا ہاتھ پھیرے، گنجے کی بیماری دور کر دی گئی اور اسے ایک حاملہ گائے دے دیا گیا تھا، جس سے وہ شخص زمانے کا غنی اور مالدار ہو گیا تھا۔ پھر وہ فرشتہ اس شخص کے پاس پہنچا جو پہلے اندھا تھا۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ پھیر کر اس شخص کی بینائی واپس لوٹا دی تھی اور اس شخص کو ایک بکری عطا کی تھی، جس سے وہ شخص خوب مال و دولت مند ہو گیا۔ پھر وہی فرشتہ اس شخص کے پاس پہنچا جو پہلے کوڑھی تھا۔ فرشتے نے سوال کیا
کہ میں غریب آدمی ہوں، سفر کی وجہ سے میرا سامان ضائع ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور تیری مدد کے بغیر میں گھر نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس نے تجھے اچھی رنگت، اچھی جلد عطا کی ہے۔ فرشتے نے ساحل فقیر بن کر کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے نام پر ایک اونٹ دے دی تاکہ میری پریشانی دور ہو جائے۔ تو میرا دولت مند نے جواب دیا، یعنی وہ دولت مند کوڑھی نے جواب دیا کہ مجھے بہت سے حقوق پہلے سے ہیں جو میں پورا نہیں کر پاتا ہوں، تو تجھے کہاں سے دوں؟ فرشتے نے کہا شاید میں تجھے پہچانتا ہوں، تو وہی شخص ہے جو پہلے کوڑھی تھا اور فقیر و محتاج تھا، اور لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تجھ کو کوڑھی کی بیماری سے نجات دی اور مال و دولت سے بھی نوازا۔ تو اس مالدار شخص نے غصے میں آ کر بولا، میں کب کوڑھی تھا؟ میں تو ہمیشہ سے تندرست اور خوبصورت ہوں، اور یہ مال و دولت تو میرے باپ دادا سے وراثت میں ملی ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے جیسا کر دے گا۔ پھر وہ شخص یعنی جیسا تھا ویسا ہو گیا، کوڑھی ہو گیا اور مفلس ہو گیا، ہلاک و برباد ہو گیا۔ اور پھر فرشتہ اس شخص کے پاس گیا جو پہلے گنجا تھا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کیا، اس شخص نے بھی دینے سے انکار کر دیا۔ کوڑھی شخص کے طرح کہنے لگا، میں کب گنجا تھا؟ میں پیدائشی خوبصورت اور تندرست ہوں، اور میرا مال تو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، میں کبھی غریب مفلس نہیں تھا۔ فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے گا جیسے تو پہلے تھا۔ پھر وہ شخص پہلے کی طرح گنجا اور محتاج اور کنگال ہو گیا۔ پھر فرشتہ اس شخص کے پاس پہنچا جو پہلے اندھا تھا اور سوال کیا، یعنی فرشتے نے کہا میں تجھ سے اس اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے آنکھیں دی ہیں، مجھے ایک بکری دے دیجیے۔ تو وہ شخص جو پہلے اندھا تھا کہنے لگا بے شک میں پہلے اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا کی ہے اور آنکھ والا بنایا، تو اے ساحل ایک بکری کی بات نہیں ہے، تو میرے مال میں سے جتنا چاہ اتنا لے لے اور جتنا چاہ میرے لیے چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم آج تو جو کچھ میرے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے نام پر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اور اس کے نام پر تو لے لے، میں دے دوں گا۔ پھر اس پر فرشتے نے کہا آج تم سب کا امتحان اور آزمائش کی گھڑی تھی، بے شک اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہوا اور تیرے ساتھیوں سے ناراض ہوا۔ اے ایمان والوں، بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث شریف جو بیان کی گئی اس سے یہ پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو نعمت و دولت عطا فرمائے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پچھلی حالتوں کو بھولنا نہیں چاہیے، ورنہ بہت بڑا خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت و دولت میں جو غریبوں کا حق ہے یعنی زکوٰۃ و صدقہ، اس کو مکمل ادا کر دینا چاہیے، ورنہ مال و دولت دونوں کے لیے ہلاک و برباد ہو سکتی ہے۔ ہر مالدار امیر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق سے محبت کرے، اپنے مال سے ان کی مدد اور خدمت کرے اور ان کی دعائیں لے۔ ہر مانگنے والے کو ایک جیسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ معلوم نہیں کہ دروازے پر ساحل و فقیر کی شکل میں کون کھڑا ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، یہ ویڈیو آگے شیئر کر دیں۔